اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کے اپنے کزن کو یاسین کو یہاں لا کے نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے ہاتھ کا انگوٹھا کاٹ لیا، کچھ رقم نکلوائی بینک سے۔ پیسوں کے لالچ نے سگے خالہ زاد بھائی کو اس قدر اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے اکلوتے خالہ زاد بھائی کی جان لے کر مقتول کا انگوٹھا کاٹ کر اسی انگوٹھے سے 10 لاکھ روپے اے ٹی ایم مشین سے نکلوا لیے۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد ان شاطر ملزمان نے نہش کے ساتھ کیا کیا اور پولیس نے ان ملزمان کو کس طرح گرفتار کیا اور اس کے بعد ان ملزمان کی جانب سے اعتراف جرم کیا تھا، تمام تر تفصیلات آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز۔ ناظرین کرام، پاکستان میں ہمیں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہانی، وہ سٹوری سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت اب کس قدر گر چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس افسوسناک واقعے نے انسانی رشتوں، اعتماد اور تعلقات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ ایک سگے خالہ زاد بھائی نے اپنے ہی خالہ زاد، وہ بھی ایک اکلوتے خالہ زاد بھائی کی جان لے لی ہے۔ اور جان لینے کے بعد اس نے کیا ڈرامہ رچایا اور نیش کو کس طرح اس نے سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی، تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، میں اس سے پہلے آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں کہ یہ واقعہ اب صرف اب تک نہیں ہو سکا، بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں کئی بھائیوں نے اپنی بہنوں کو مار دیا ہے۔ اور حال ہی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ بچوں نے اپنی والدہ کو زمین کے تنازع کی وجہ سے مار دیا، یا پھر اس کو لالچ کہہ لیں یا تنازع کہہ لیں۔ اور اس سے پہلے بھی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جہاں پر بچوں نے اپنی ہی والدہ کے ساتھ فراڈ کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ افسوسناک واقعہ ایسے پیش آیا ہے کہ مقتول یاسین نامی شخص کو اس کا کزن جو ہے وہ کال کرتا ہے اور اس کو کال کرنے کے بعد فیصل آباد سے شیخو پورہ بلاتا ہے، اور شیخو پورہ بلانے سے پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پلاننگ تیار کرتا ہے اور اس کو قتل کرنے کا پورا ایک اس نے پلان تیار کیا ہوتا ہے۔ تیار کرنے کے بعد وہ اس شخص کو جب شیخو پورہ بلاتا ہے اور اس کو گولی کے ساتھ مارتا ہے، قتل کرنے کے بعد، فائر مارنے کے بعد اس کی نیش کو بند بوری کے اندر رکھ کر گاڑی کے اندر رکھا جاتا ہے، اور گاڑی کے اندر رکھ کر اس کو ٹکانے لگانے کے لیے جب یہ مطلب کہ نوجوان جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پولیس کو یہ گاڑی مشکوک قرار پاتی ہے اور پولیس ان لڑکوں کو روکتی ہے اور ان سے انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو تب ان کے جو چہرے کے اثار بتا رہے ہوتی ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، یہ بہت بڑے کوئی ملزم ہیں، انہوں نے اس طرح کام کیا کہ ان کے چہروں کے اثار نے پولیس کو بتا دیا کہ بھائی صاحب ہم ملزم ہیں۔ اور جب پولیس نے اس گاڑی کی تلاشی لی تو گاڑی کی ڈگی کے اندر بند لاش نے نہ صرف پولیس والوں کو حیران کر دیا، بلکہ اب ہم بھی اس بات کو دیکھ کر سن کر بھی حیران ہے کہ جب اس نیش کو باہر نکالا گیا تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ڈی پی او بلال ظفر شیخ کے مطابق تھانہ ہاؤسنگ کالونی کی جو پولیس تھی اس نے ان کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان سے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو انویسٹیگیشن میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے پیسوں کے لالچ میں اپنے خالہ زاد بھائی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا انگوٹھا کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دفعہ 10 لاکھ روپے نکلوا لیے، اور باقی اس کی پلاننگ تھی کہ اس کے بعد جب ایک لمٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں پیسے اس سے اسی اے ٹی ایم سے نکلواتا رہوں گا، اور اس کی لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے پورا بندوبست کر لیا تھا کہ جب لاش ٹکانے لگ جائے گی تو پھر وہی شخص، جیسے کہ زینب قتل کیس میں بھی آپ نے دیکھا ہے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر جنازہ پڑھ رہا ہوتا، غائبانہ جنازہ پڑھ رہے ہوتے اور کہتے کہ کسی نے ہمارے کزن کو مار دیا ہے، اور پھر وہ خود ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جو کہ پولیس اسٹیشن پہنچا ہوتا۔ اس قدر معاملات انسانیت ناظرین کرام اس قدر گر چکی ہے کہ حال ہی میں نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ ملتان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر ایک باپ نے اپنی 2 بچوں کو اور بیوی کو اور خود کو مار دیا۔ اب اس واقعے کے متعلق جو انتہائی اہم تفصیلات ہمارے تک پہنچی ذرائع کے مطابق وہ یہ ہے، مبینہ طور پر جو کہ مسلم لیگ نون کا یہ جو رہنما تھا، یہ شخص جس کا نام بتایا جا رہا تھا معروف کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی جو تعلقات خراب تھے، کوئی جھگڑے چل رہے تھے گھر میں، اور ان کے بھائی جو تھے اس سے جائیداد لینے چاہتے تھے، اور اس جائیداد کے چکروں میں اس نے پہلے ڈپریشن کا وہ شکار تھا، اس نے اپنی بچوں کو مارا، بیوی کو مارا۔ مارنے کے بعد مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے کال کی ہے اپنے بھائیوں کو، اور بھائیوں کو کال کرنے کے بعد اس شخص کا یہ کہنا تھا
کہ آپ آ جائیں اور مجھ سے یہ ڈاکومنٹس لے لیں، میں نے اب خود کو میں ختم کر رہا ہوں اور اپنی فیملی کو میں نے ختم کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ اس سے خود جو کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت کس قدر گر چکی ہے، یا پھر لوگ کس طرح پیسے کے لالچ میں مبتلا ہیں کہ جہاں پر ان کے بھائیوں نے اس کو ڈپریشن کا شکار کیا، اس کو انگزائٹی میں لے کر آئے اور اس کو تنگ کیا اور اس نے اپنی بھی جان لے لی، بچوں کی بھی جان لے لی۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ جہاں پر کزن نے، سگے خالہ کے بیٹے نے اپنے کزن کو بلایا، بلانے کے بعد اس کو مارا اور اس کے ہاتھ کا انگوٹھا کاٹا اور اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوانے کے لیے۔ یہ اس طرح کے معاملات ناظرین کرام جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسانیت بھی اب یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ کیا آیا کہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، پیسے نے اب انسان کو اس قدر، مہنگائی، بے روزگاری نے اس قدر انسان کو اندھا کر دیا ہے کہ اب انسان کوئی بھی جو سٹیپ ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پولیس نے ابھی ان ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد ان ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور ملزم جو ہے اس کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس والدین کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کا ایک اکلوتا بیٹا، اپنی اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی جس کے اپنے ہی بانجے نے، اس کی بہن کے بیٹے نے اس کے بیٹے کو اس دنیا فانی سے کوچ کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ معاملات کہاں جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں ایس پی این نیوز۔